بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ پچھلی ویڈیوز میں آپ کے سامنے فرض نماز اور واجب نمازوں کا ذکر ہوا تھا کہ فرض نمازیں کون سی ہیں، واجب نمازیں کون سی ہیں۔ آج مختصراً پہلے فرض، واجب، سنت کا جو شرعاً معنی ہے، شرعاً ان کی حیثیت ہے، اس کو بیان کر کے پھر سنتوں کو بیان کریں گے۔ یاد رکھیں، فرض وہ چیز کہلاتی ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو۔ دلیل قطعی کا کیا مطلب؟ یعنی وہ چیز جو قرآن سے یا حدیث مشہور و متواترہ سے ثابت ہو اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہوا کرتا ہے۔ فرض کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے اور اس کا کوئی بدل بھی نہیں ہوتا، اور اگر رہ جائے تو اس کی قضا کرنی پڑتی ہے۔ زندگی کے آخری لمحے تک اگر اس کو ادا نہ کیا تو مرنے کے بعد اس کی فدیے کی صورت ہوا کرتی ہے کہ فدیہ دیا جائے گا، یا بعض چیزیں ایسی ہیں جیسے حج ہے تو اس کا حج البدل کیا جاتا ہے۔ نماز، روزہ وغیرہ ہے یا زکوٰۃ ہے تو اس کو مرنے کے بعد اگر نماز روزہ ہے تو فدیہ دیا جائے گا، اور اگر زکوٰۃ ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی مرنے والے کے مال میں سے ہی۔ واجب وہ کہلاتا ہے جو دلیل قطعی سے ثابت نہ ہو، دلیل ظنی سے ثابت ہو، یعنی وہ دلیل کہ جس پر کسی نے کوئی اعتراض کیا ہو اور اس کے خلاف کوئی ایک آدھ حدیث یا کوئی ایک آدھ آیت اس کے خلاف بھی ہو۔ تو چونکہ ایک چیز جب ایک طرف سے اس کا حکم ثابت ہے لیکن کسی حدیث سے یا کسی آیت سے اس کی مخالفت بھی پائی جاتی ہو تو پھر اس میں وہ قطعیت باقی نہیں رہتی، ظنیت آ جاتی ہے، تو اس سے فرض والا درجہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو واجب کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جس طرح فرض کے چھوڑ دینے سے اس کی قضا لازم اور ضروری ہوتی ہے، اسی طرح واجب کو چھوڑ دینے سے بھی اس کی قضا لازم اور ضروری ہوتی ہے، اور یہ زندگی کے آخری لمحے تک رہتی ہے۔ لیکن فرض اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرض کا انکار کرنے والا تو کافر ہوتا ہے لیکن واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا۔ اس کے انکار کرنے والے کو فاسق اور فاجر کہا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کے چھوڑنے والا بھی فاسق اور فاجر ہے، گناہ گار ہے۔ لہذا جس طرح ہم فرضوں کو تاکید کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اسی طرح ہم واجبات کی بھی پابندی کریں اور ان کو بھی اپنی زندگی میں اسی طرح لائیں جس طرح فرض کو لایا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ تھوڑا سا فرق رکھتا ہے۔ باقی جو فرض کا حکم ہے وہی واجب کا بھی حکم ہے۔ تیسری چیز سنت ہے۔ پھر سنت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، فرض کی بھی دو قسمیں ہیں، انشاءاللہ وہ جنازے کے باب میں بیان کیا جائے گا، لیکن چونکہ ہم نے سنتوں کی تفصیل بیان کرنی ہے تو اس لیے سنتوں کو یہاں واضح کر دیتے ہیں کہ سنت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک سنت مؤکدہ، ایک سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ وہ سنتیں کہلاتی ہیں جن کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو اور کرنے کا حکم دیا ہو، نہ کرنے پر زجر و تنبیہ بھی کی ہو، ڈرایا ہو۔ اور سنت غیر مؤکدہ وہ سنت ہے کہ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی ہو لیکن کبھی کبھی چھوڑ بھی دی ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام نے بھی کیا ہو اور اس کو چھوڑ بھی دیا ہو، اور اس کے بعد اس میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے چھوڑنے والے کو زجر و تنبیہ نہ کیا ہو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ سنت مؤکدہ کا درجہ
واجب سے تھوڑا سا کم ہے، یعنی واجب والا حکم تو نہیں کہ اس کی قضا کرنی پڑے، لیکن حکماً واجب کے برابر ہی ہے۔ اور سنت غیر مؤکدہ جس کو ہمارے ہاں مستحب بھی کہتے ہیں، نوافل بھی کہتے ہیں، مندوب بھی کہتے ہیں، ان سب کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، یعنی یہ نفل سنت غیر مؤکدہ جو ہے وہ چیزیں ہیں، وہ سنتیں ہیں کہ جن کو کرنے میں ثواب ہے، نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ لیکن سنت مؤکدہ وہ ہے کہ جن کو اگر ہمیشگی کے ساتھ چھوڑا جائے تو گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اگر کبھی کبھار غلطی سے چھوٹ جائے یا موقع نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے تو پھر تو کوئی مذائقہ نہیں، گناہ صغیرہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص عادتاً چھوڑ دے، جان بوجھ کے ہمیشہ سے ایک عادت بنا لے اور اس کو ادا نہ کرے، تو اس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت سے بھی محروم ہوگا اور گناہ کبیرہ ہوگا۔ آج کل ہم لوگ سنت غیر مؤکدہ یعنی نوافل کی طرف تو زور لگاتے ہیں، ان کے معلوم کرنے کا طریقہ، ان کو ادا کرنے کا طریقہ، ان کو بجا لانے کا طریقہ تو ہم معلوم کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کرنا ہے، وہ کس طرح کرنا ہے، لیکن سنت مؤکدہ، واجب اور فرائض، ان چیزوں کو ہم پس پش ڈال دیتے ہیں اور ان چیزوں کو نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہی ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں۔ حالانکہ جیسے کہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ فرض وہ ہے کہ جس کا انکار کرنے والا کافر ہے اور چھوڑ دینے والا فاسق فاجر ہے، واجب وہ ہے جس کا انکار کرنے والا بھی فاسق فاجر، نہ کرنے والا بھی فاسق فاجر، اور سنت مؤکدہ وہ ہے کہ جس کی تاکید آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کی ہو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیشگی کے ساتھ اس کو سر انجام دیا ہو، اس کو کیا ہو، صحابہ کرام نے کیا ہو، اور اس کے بعد اس پر زجر و تنبیہ بھی کی ہو، یعنی کہ جو شخص یہ چھوڑ دے گا اس کے لیے وعید بھی بیان کی ہو، سختی کے الفاظ بھی استعمال کیے ہوں، اور اس سے بڑھ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قیامت کے دن شفاعت سے بھی محروم ہو جائے گا۔ وہ دن کہ جس دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کے بغیر انسان کوئی قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک اس دن حضور کی شفاعت کے محتاج ہوں گے کہ حضور سفارش کریں، ہمارا حساب کتاب شروع ہو، جنت کا فیصلہ ہونا ہے جنت کا فیصلہ ہو، جہنم کا فیصلہ ہونا ہے جہنم کا فیصلہ ہو، اور پھر ہم جیسے گناہ گار تو زیادہ مستحق ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت ہمارے حق میں ہو۔ تو جب ہم ان سنتوں پر عمل نہیں کریں گے، ان کو چھوڑنے کے عادی ہو جائیں گے، تو وہ سفارش، وہ شفاعت جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے کرنی ہے، اس سے ہم محروم ہو جائیں گے، اس سے ہم دور ہو جائیں گے۔ اس لیے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ سنتیں جو ہمارے لیے لازم اور ضروری ہیں، جن کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، ان پر ہم ہمیشگی کے ساتھ پابندی کریں اور ان کو اہمیت دیں، تاکہ قیامت کے دن جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کے گناہ گاروں کی سفارش کریں گے تو اس میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے اور اس میں ہمارا بھی حصہ پڑ جائے۔ باقی نوافل ہیں، سنت غیر مؤکدہ ہیں، مستحبات ہیں، تو بہتر تو یہ ہے کہ ان کو بھی اپنے وقت پر بجا لایا جائے، ان کو بھی پورا کیا جائے۔ لیکن اگر وقت نہ ہونے کی وجہ سے یا تھکاوٹ کی وجہ سے یا کسی بھی سبب سے ان کو چھوڑ دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ان کو ادا نہیں کرے گا تو اگر نماز میں ہے تو نماز مکمل نہیں ہوگی، یا کسی اور چیز میں ہے تو وہ چیز مکمل نہیں ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں۔ جہاں تک فرض اور واجب اور سنت مؤکدہ کا حکم ہے وہ اپنی جگہ ہے، اور سنت غیر مؤکدہ کا نوافل کا حکم ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ ہمیں ہر ایک کو اس کے درجے تک پہچاننا چاہیے اور اس کو اس کے درجے پر رکھنا چاہیے اور اسی کے مطابق اس کو بجا لانا چاہیے، عمل میں لانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔